بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصلاح معاشرہ ود ملک نسیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آگے تک پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا موضوع شکر گزاری اور ناشکری ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کے فائدے کیا ہیں اور ناشکری کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان آپ کی کسی معاملے میں مدد کرتا ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بندے کا شکر ادا نہیں کیا سمجھے کہ اس نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک انسان، اس کے پاس اللہ پاک نے کچھ مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں اس طرح خرچہ کرنا شروع ہو گیا، حالانکہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک انسان تھا، اس کے گھر میں پھاکے تھے، کسی وقت ہوتا تھا کسی وقت کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب، آپ اللہ پاک کے ہاں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے لیے ایک سفارش کر دیں کہ اللہ پاک سے درخواست کرنا کہ میرے جو نصیب کا رزق ہے، جو مجھے ساری زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا ہے، جس کی وجہ سے میں کسی دن کھاتا ہوں اور کسی دن پھاکے میں رہتا ہوں، وہ میرا تمام رزق جو ہے نا مجھے ایک دفعہ ہی دیا جائے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں اور اپنے من کی جو میری مرضی ہے اس کے مطابق میں اس کا استعمال کر سکوں۔ تو اللہ پاک کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو اللہ پاک نے اس کو ساری زندگی کا جتنا اس کا رزق بنتا تھا ایک ہی مرتبہ عطا کر دیا۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ دیگیں چڑھا دیں اللہ کے راستے میں اور بانٹنا شروع ہو گیا، خود بھی کھاتا، لوگوں کو بھی کھلاتا۔ اس طرح اس کا رزق بڑھتا گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس تو ایک محدود رزق تھا جو چند سالوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جانا تھا، لیکن وہ اس قدر اس کے رزق کو فعال کر دیا گیا ہے کہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور وہ خود بھی کھا رہا ہے اور اس کا رزق بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنے سالوں سے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے اور خود بھی وہ کھا رہا ہے، تو اس کا وہ رزق ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اس کا جو رزق تھا آپ نے عطا کر دیا اور وہ تو چند سالوں کا تھا، اگر وہ اس کو ہر روز اچھے طریقے سے استعمال کرتا، ہر روز 3 ٹائم رزق کھاتا تو اس کا تو چند سالوں کا رزق تھا، مگر اتنے عرصے کے بعد میں آیا ہوں اس کے پاس تو رزق کی فراوانی ہے، وہ لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس بندے نے جو مجھ سے رزق مانگا تھا میں نے اس کو عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ دے دنیا اور 70 آخر، یعنی کہ ہر ایک انسان جو دنیا میں سخاوت کرتا ہے اس کو اس کا 10 گنا دنیا میں اور آخرت میں 70 گنا ملے گا۔ تو اس بندے نے بہت ہوشیاری کی ہے کہ اس نے میرے نام پر وہ سارا رزق جو ہے نا وہ بانٹنا شروع کر دیا۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ جب میں اس کا قرض اتارتا ہوں
تو وہ میرے اوپر اور چڑھا دیتا ہے، اس لیے میں اپنے وعدے کے مطابق اپنے وہ جو میرے راستے میں دے رہا ہے اس کا 10 گنا دنیا میں دیتا جا رہا ہوں، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوئی اللہ کے راستے میں دینے کی فضیلت۔ آگے ایک وقت آتا ہے کہ وہی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے ہاں درخواست کریں کہ میرے پاس تو ابھی بہت زیادہ رزق ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں جن کے پاس نہیں ہے ان کو عطا کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہی عطا کیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی دیا جائے جو اس قابل نہیں ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں یا جن کے پاس کم ہے۔ تو آگے جاتے ہیں تو ایک آدمی جس کے اوپر تن کے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ ایک ریت کے اندر اپنے آپ کو ریت میں چھپا کے لیٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے کہیں کہ مجھے کپڑے ہی عطا کر دے، میرے پاس تو تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک بہت عطا کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، مجھے اللہ نے تو تن کے کپڑے بھی نہیں دیے، میں تو اپنے آپ کو ریت سے چھپا کر لیٹا ہوا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے، اور وہ جو ریت ہے وہ بھی اس کے اوپر سے اڑ جاتی ہے، اور وہ بالکل ننگا اس ریت میں پڑا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ہاں جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پیارے اللہ، جس آدمی کو آپ نے بہت زیادہ رزق دیا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ میری طرف سے اللہ پاک کا شکریہ بھی ادا کرنا اور کہنا کہ جس بندے کے پاس نہیں ہے اب ان کو عطا کریں، میرے پاس آپ کی نعمتوں کا بہت زیادہ اجتماع ہو گیا ہے یا جمع ہو گئی ہیں نعمتیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دوسرا آدمی جو ریت میں لیٹا ہوا تھا اس نے درخواست کی کہ اللہ کے اس بندے نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سے کہیں کہ مجھے کپڑے ہی تن کے دے دے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، اس شخص کو میں اس کے شکریہ یا شکر ادا کرنے کی وجہ سے زیادہ دے رہا ہوں، اور یہ بندہ ناشکری کی وجہ سے ننگا پڑا ہوا ہے۔ لہذا اللہ پاک کے ہاں شکر گزاری کا بہت زیادہ اجر ہے، اور ناشکری کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ لہذا ہر نعمت ہونے کے باوجود ہم لوگ اپنے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہونے کے باوجود اگر کسی چیز میں تھوڑی سی بھی کمی آ جاتی ہے تو ہم ناشکری کی طرف اتراتے ہیں کہ دیکھیں اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، مجھے کم دیا ہوا ہے، دیکھیں اس کے مال ایسے ہیں اور اللہ اس کو دے رہا ہے، میں تو بہت پارسا ہوں، مجھے نہیں مل رہا۔ تو یہ جو شکوے شکایتیں ہیں یہ ہمارے رزق اور ہمارے اللہ کی توجہ کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ پاک کی جتنی بھی ہو سکے ہمیں شکر گزاری میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے، اور ناشکری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لہٰذا میری درخواست ہے سب سے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہمارے اوپر ہیں کہ ہم تو جو سانس لیتے ہیں اس میں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ بھی اگر ہمیں میسر نہ ہو تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں، ہم رسوا ہو جائیں، ہم بیمار ہو جائیں، ہمارا کوئی پریشان حال نہ ہوا۔ اس لیے درخواست ہے کہ سب اس کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔